آگے مسئلہ بیان فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، فرمایا ایک آدمی مجبور ہو جاتا ہے، اضطرار کی حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ اضطرار مضطر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی جان کو خطرہ ہو، معمولی حالت میں اضطرار نہیں ہوتا۔ اگر وہ کچھ کھائے گا پیے گا نہیں تو وہ مرنے کے قریب ہو جائے گا، بھوک کی وجہ سے اس کیفیت میں پہنچ گیا کہ اگر وہ کچھ نہ کھائے پیے تو مر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اجازت دی ہے کہ دو شرطوں کے ساتھ وہ حرام کھا سکتا ہے۔ حلال کھانے کو کچھ نہیں ہے، دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ اس کا مقصد جان بچانا ہو، کھانے کی لذت حاصل کرنا مقصد نہ ہو، جان بچانا مقصد ہو، اور دوسرا یہ کہ اتنی مقدار میں کھائے کہ اس سے جان بچ جائے، پیٹ بھر کر بھی نہ کھائے، بس دو چار لقمے لے لے جس سے جو ہے نا اس کا پیٹ بھر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا حرام کھانے کی اجازت دی ہے، لہذا اس آدمی کو حرام کھانے کی اجازت ہے۔ آگے فرمایا فلا اسم علیہ، تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کھانا اس کے لیے حلال ہو گیا، حرام تو ویسے ہی رہا ہے، لیکن حرام کھانے سے عام آدمی کو گناہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ جو ہے نا حرام کھا لے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے گناہ اٹھا دیا ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوگا، ایسی صورت میں اللہ کے ہاں وہ مجرم نہیں ہوگا، فلا اسم علیہ۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک آدمی کی جان جا رہی ہے اور حلال دوائیں اثر نہیں کر رہی، حلال دوائیں اور ساتھ حرام دوا ہے، حرام دوا وہ مؤثر ہے، اب وہاں کیا کریں؟ اب جو باہر کے ممالک سے دوائیں آتی ہیں، ہمارے ملک میں نہیں بنتی، باہر کے ممالک سے آتی ہیں، ان میں عموماً جو ہے نا حرام چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اب آدمی اس موقع پر کیا کرے؟ تو اس کی صورت بھی یہی ہے کہ اگر یہ یقین ہو کہ اس دوائی سے میری جان بچ جائے گی، اور اگر یہ میں اپنی دیسی دوائی استعمال کروں، اپنے ملک کی دوائی استعمال کروں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس صورت میں جان بچانا فرض ہے، اس صورت میں دوائی استعمال کی جا سکتی ہے۔ فرمایا فلا اسم علیہ، اس پر جو ہے گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا وہ مسئلہ پوچھتے ہیں نا کہ اب یہ ہم نے حرام چیز استعمال کرنی ہے، مثلا ایک بیماری ایسی لگ گئی ہے، اس بیماری کا علاج شراب کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، اگر شراب کے علاوہ کوئی علاج موجود ہے تو پھر شریعت کہتی ہے شراب کو استعمال نہ کریں، لیکن وہ بیماری ایسی ہے کہ شراب کے علاوہ کوئی اس کا علاج ہی نہیں ہے، تو فرمایا پھر شراب کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ اورنی جی ایک علاقہ ہے، وہاں کے کچھ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، وہ بیمار ہو گئے، ان کے پیٹ پھول گئے، ان کو جو ہے نا کافی پیٹ کی شکایت ہونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اونٹنیوں کا دودھ پلاؤ اور پیشاب پلاؤ۔ اب انہوں نے اونٹنیوں کا دودھ پیا اور ان کا پیشاب پیا تو ٹھیک ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علاج تجویز فرمایا۔ تو گویا کہ یہ حکم معلوم ہوا کہ اگر وہ دوائی حرام جس کی وجہ سے شفا یقینی ہے تو اس صورت میں وہ دوائی بامر مجبوری استعمال کی جا سکتی ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اضطرار کی حالت میں ہے۔ خواہ مخواہ جو ہے نا اگر کوئی دوسرا علاج معالجہ موجود ہے تو پھر وہ دوائی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مسائل اس آیت کے تحت ہے، اس لیے عرض کر دیے۔ فرمایا فمن اضطر غیر باغ، جو کوئی مجبور ہو جائے، اضطرار کی حالت میں پہنچ جائے، مرنے لگے، حلال مل نہیں رہا، فرمایا غیر باغ، نہ تو نافرمانی کرے یعنی لذت کے طور پر نہ کھائے، ولا عادل، اور نہ پیٹ بھر کے کھائے، نہ زیادتی کرے، فرمایا فلا اسم علیہ، تو اس آدمی پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس آدمی پر جو ہے نا کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے حرام کھانے کی وجہ سے شبہات پیدا ہو گئے ہیں، فرمایا نہیں، اس پر گناہ نہیں ہے، یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور رحیم، حرام بھی کھا رہا ہے لیکن اللہ سے بھی ساتھ ڈرتا رہے، کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا یہ معافی کی امید بھی رکھے کہ میں نے حرام کھایا، کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں